دے، حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا محبوب کی نگری میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کی نگری میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق الدین نوری صاحب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ پڑھ رہے تھے۔ جی علامہ صاحب، ایک حدیث مبارکہ ہے جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے، اور اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اعتکاف سنت اعتکاف کرنا وہ ایسا ہے کہ جس نے 2 حج کر لیے ہوں، 2 عمرے کر لیے ہوں، اور اعتکاف والا گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، میرے خیال میں، کہ جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے 1 حج کا جو ہے نا وہ۔ جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے جو آج موضوع ہے، یقیناً آنے والا جو ایام ہے اس کے اندر اسے سنتوں کی ادا کرنے کی نیت سے عاشقان رسول اور سنتوں کا یہ سمجھے کہ ذہن رکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی اس سنت کی ادائیگی کے لیے سربستہ ہو جاتے ہیں، اور یقیناً یہ سنت مبارکہ ہے کہ جس کی تکمیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ باقاعدہ آیت کریمہ بھی آئی ہے کہ جس کے اندر اعتکاف کرنے کے متعلق الفاظ آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گے کہ اعتکاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ اس قدر محبت تھی یا اس قدر پسند تھا اعتکاف کرنا کہ کم بیش آپ نے ہر سال ہی اعتکاف جیسی سنتوں کو ادا فرمایا، اور بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ آپ نے پورا ماہ بھی اعتکاف فرمایا، اور ایک اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے کہ ایک سال آپ کسی
ضروری حاجت کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے پھر عید کے بعد شوال کے مہینے میں، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ نے اگلے سال شعبان کے آخر سے اعتکاف بھی فرمایا. جی تو ان روایت سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت سے یا اس عمل سے کس قدر محبت رکھا کرتے تھے، اور کسی بھی طرح اس کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے، کہ حتیٰ کہ اگر کوئی ضروری حاجت بھی آئی اس ماہ مبارکہ کے اندر تو جس کی وجہ سے آپ کو ترک کرنا پڑا، تو آپ نے یا تو اس کو عید کے بعد یعنی کہ شوال کے مہینے میں یا پھر اگلے سال شعبان المعظم کے مہینے میں بھی اس کو عطا فرمایا. تو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے تو یہی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ سمجھے کہ خود بھی ادا فرماتے، اپنے غلاموں کو بھی ادا کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے بھی باقاعدہ اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اعتکاف جیسی سنت کو ادا کرنے کا حکم فرمایا یا تعلیم فرمائی. بالخصوص شاید جب میں پروگرام میں شریک ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کو روایت بیان کرتے ہیں، غالباً فضیلت والی تھی، تو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ ہی کا مجھے ایک قول اس طرح سے بھی یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی ازواج مطہرات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اپنے اپنے حجروں کے اندر اعتکاف کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. تو اعتکاف یقیناً وہ سنت مبارک ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر سال ادا کیا کرتے تھے. اچھا، جہاں فضائل کی بات آئی تو جس طرح آپ نے اس کے فضائل کو بیان کرا، اور بھی کئی فضیلتیں ہیں اس کی، تو سوچنے یہ چاہیے کہ اعتکاف جیسی جو اہم سنت بھی ہے یا جس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے جو عاشقان رسول اس سنت کو ادا بھی کرتے ہیں، تو جہاں اس کی دینی طور پر فضیلتیں ہیں وہاں دنیاوی طور پر بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور جس طرح آگے آپ نے غالباً آخری جو روایت بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ لب لباب تو حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے. تو اگر اسی ایک بات کو لے کر اس کے اوپر کلام کرا جائے کہ انسان اعتکاف جیسی سنت کو ادا کرنے کے دوران جو انسان مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور 10 دن تک یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر رہتا ہے، تو باہر دنیا میں رہ کر جو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچا رہتا ہے. ایک مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والوں کو جس ہم قافلے کے اندر جاتے تو ذہن دیا جاتا ہے کہ مدینہ قافلے میں سفر کرنے کے سب سے اہم فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا موقع آتا ہے. تو اعتکاف بھی وہ اہم فریضہ ہے، اعتکاف بھی وہ اہم سنت ہے کہ جس کی ادائیگی کے دوران انسان کو 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اول صف میں ادا کرنے کا موقع میسر آ رہا ہوتا ہے. پھر اس طرح سب سے اہم بات اور اہم فضیلت انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ اعتکاف کے دوران انسان مسجد کے اندر ہی موجود رہتا ہے. تو یہ سمجھے 200 دن وہ اعتکاف کی نیت سے موجود ہوتا ہے، تو یہ سمجھے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے. کسی لمحہ بھی یہ سمجھے مسجد سے غفلت حاصل نہیں ہوتی، اور اسی طرح مسجد کو آباد کرنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح دیگر عبادت جس میں نفلی عبادت ہوتی ہے، تہجد ہو گئی، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، ابابین ہو گئی، یہ تمام نوافل ادا کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. عام اوقات کے اندر ہم لوگ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، لیکن معتکف کے پاس کیونکہ یہ سمجھے کہ باہر دنیا میں جا کر کوئی اور کام کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ سمجھے کہ اس 10 دن کے دوران اسی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے اس کو ادا کیا جائے، جتنے بھی نوافل کو ادا کر سکتے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، جتنے بھی ذکر و اذکار میں ان 10 دن کے اندر کر سکتا ہوں اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور ان تمام امور کے کرنے کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے اس معتکف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اور سب سے بڑا جو مقصد جس طرح آپ نے آخر کے اندر بیان کرا کہ شب قدر کو حاصل کرنا، تو اگر یہ مقاصد معتکف کے ذہن کے اندر موجزن ہو اور انہی مقاصد کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ اعتکاف میں آتا ہے تو یقیناً جیسے آگے روایت بھی آتی ہیں کہ معتکف کیونکہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو آخری ایام آتے ہیں، یہ آخری دن آتا ہے جب وہ مسجد سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، یہ عید کا دن جو اس کو حاصل ہوتا ہے، جو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی محنت سے راضی ہو کر جبرائیل
امین کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ اعلان کر دیا جائے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر ان آخری ایام کے اندر ان شب قدر کے اندر میری عبادت کری، میرے بارگاہ کے اندر سر بسجود رہے، مجھ سے بھلائی طلب کرتے رہے، مجھ سے دعائیں کرتے رہے، تو ان کو خوشخبری دے دو کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، میں نے ان کی عبادات کو قبول فرما لیا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ جبرائیل امین کے ذریعے باقاعدہ ندا کروائی جاتی ہے۔ تو یقینی طور پر معتکف ان کی تمام روایت کو پیش نظر رکھ کر اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان تمام نیک اور بامقصد مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ دارالرضا کے پیج پر بھی جاری ہے، اور یوٹیوب ابو نعمان مدنی جو میرا چینل ہے یوٹیوب، وہاں پر بھی یہ لائیو ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں ابو عبید رضا عطاری، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں ابو عبید رضا عطاری، اللہ پاک عطاریوں کی نسبت ماشاءاللہ عطاری الحمدللہ عز و جل۔ قاری محمد ندیم غوری صاحب ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ تھے، لائیو پارا کر رہے تھے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ عثمان بھائی ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ محمد علی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ علی بھائی، آپ تشریف لے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ جی نبی صاحب الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اعتکاف کا جو ہے وہ بس 2 دن ہی رہ گئے۔ مسجد میں اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اور آپ اس کے بعد جناب اعتکاف کی جو 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت پر روشنی ڈالیے گا، تو میں اعتکاف کی تعریف جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے، یہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف ہے۔ اچھا، اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہے؟ کہ ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا جو ہے نا پروردگار جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو۔ اور حضرت سیدنا عطا خرسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اللہ عز و جل کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرمایا ہے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، ابھی تو تمہاری جانبی، ابھی تو تمہاری جانبی کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در
پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوش کے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ جی علامہ صاحب جی جی اعتکاف کے حوالے سے جو موضوع چل رہا تھا، تین قسمیں غالباً بتانے کا آپ کہہ رہے تھے کہ اعتکاف کی 3 قسموں کا ذکر کرا جائے۔ اچھا، اعتکاف کے حوالے سے جیسا علامہ صاحب نے معنی بھی بتایا، اس کا مفہوم بھی بتایا، اور اعتکاف کے متعلق بھی چند باتیں تھیں، یہ بھی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ تو یاد رکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ سب سے آسان کی ہے سمجھے، اور کرنا آسان بھی جو ہے وہ اعتکاف نفل ہے، کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، تو یہ اعتکاف کا نفل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی کسی بھی کام کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہو تو فوراً ہی اعتکاف کی نیت کر لیجئے، تو انشاءاللہ ضرور یہاں نفل اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اچھا، اس کے برعکس ہم سنت اعتکاف کی طرف اگر ہم آئیں تو یاد رکھیں سنت اعتکاف کے لیے وقت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ سنت اعتکاف اسے بولتے ہیں کہ جو 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کر یہ سمجھیں کہ پھر عید کا جو چاند نظر آ رہا تھا 29ویں یا 30ویں کے غروب آفتاب تھا، یہ 10 دن یا 9 دن جو ہوتے ہیں، یہ 9 یا 10 دن کے جو اعتکاف ہوتے ہیں سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے، یہاں پہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، سنت اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ یہ سمجھے کہ شرعی مسائل بھی آتے ہیں، کہ آیا کوئی شخص اگر غروب آفتاب کے بعد آیا اس کا اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح 29ویں یا 30ویں کو چاند کا اعلان ہونے سے پہلے اگر نکل جاتے اور چاند نہیں ہوتے، اس وقت اعتکاف برقرار رہتا ہے نہیں رہتا ہے، کہ الگ شرعی مسائل ہے، تو اس کے اوپر الگ مسائل ہیں۔ تو سنت اعتکاف کی جو ہے بات یہ سمجھے کہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے،
تو اور آنے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت کر لی جائے یہاں پر، تو یہ سنت اعتکاف کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہوتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اعتکاف واجب۔ تو یہاں اعتکاف واجب کے جو الفاظ آئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اعتکاف کی نظر مان لی جائے، یعنی زبان سے کہا جائے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا بندے کے اوپر یا نیت کرنے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیا جائے، صرف دل ہی میں نیت، منت کی نیت کرنے سے منت صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ تین قسم تھی اعتکاف کی، اعتکاف نفل، اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب۔ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں جو ماہ رمضان کے اندر اعتکاف ادا کیا جاتا ہے، سنت اعتکاف ادا کیا جاتا ہے، جو 20 رمضان کی مغرب سے پہلے عمومی طور پر ہمارے عاشقان رسول مساجد کے اندر تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور غروب آفتاب سے پہلے نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد 9 یا 10 دن جو بھی ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چاند نظر آنے کے تک کا اعلان ہونے تک، یہ سمجھے کہ مسجد کے اندر دھرنا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حضور سر بسجود ہو رہے ہوتے ہیں، تلاوت ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں تھیں۔ جی حضور۔ ماشاء اللہ۔ مسجد علامہ صاحب، مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ یعنی مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں جو ہے نا وہ 5 وقت کی جماعت